مار کٹائی یہ سلسلہ جو تھا یہ عام ہو چکا تھا. کیونکہ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1983 میں ارشد امین چودھری نے گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج میں ایڈمیشن لیا تھا کہ ارشد امین چودھری نے عابد چودھری کو بلوانے کے بعد کہتا ہے یار اے 4-5-6 بندے گئے نے انہاں نو بھی تنظیم دا رکن بنا. اعلان یہ کیا کہ یار ایک میان دے وچ دو تلواراں نہیں رہ سکتی, یہاں تے عابد چودھری رہے گا, یہاں تے ارشد امین چودھری رہے گا, بس اے میں ٹھان لیتی. جی السلام علیکم جی. آج کا ہمارا جو موضوع ہے چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے طلبہ تنظیموں کا کس طرح استعمال کیا گیا اور کتنی ماؤں کے لال بدماشی کی بھیڑ چڑھ گئی کوئی نہیں جانتا. کتنے گھر برباد ہوئے کوئی نہیں جانتا. علم حاصل کرنے کی غرض سے آئے وہ لاہور, لیکن ٹاپ 10 میں شمار ہو گیا. جی یہ کہانی ہے لیا کے اس نوجوان کی جو چودراہٹ کے شوق میں لاہور میں آتا ہے اور لاہور کا ہی ہو جاتا ہے. آج ہم بات کریں گے ارشد امین چودھری پر. ارشد امین ایک ایسا ٹاپ 10, ایک ایسا چودراہٹ کے شوق میں ایک ایسا سنگ دل انسان ہوا جس نے قبضہ, بھتہ اور اجرتی قاتلوں کو جنم دیا. کہانی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ لیا کے رہائشی تھے اور اس کے والد امین چودھری جن کا تعلق زمینداری سے تھا. گھر بھر سے یہ ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی اور باپ ایک دن اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ پیسے لو اور لاہور جاؤ اور لاہور جا کے زرعی آلات خریدو اور ٹریکٹر خرید کر آؤ تاکہ ہم اپنے زمینوں کا جو کاروبار ہے اس کو وسیع کر سکیں. ارشد امین چودھری جب لاہور آتا ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ اسٹیشن کے پاس ایک ہوٹل ہے اور وہاں پر کچھ دن قیام کرتا ہے. اس کو جب لاہور کی ہوا لگی تو لاہور کا ہی ہو گیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ جی اس کو ایک دل کیا کہ میں پڑھائی دوبارہ سے کرنا چاہتا ہوں, لیکن گھر والے اس کے نہیں چاہتے تھے کہ یہ پڑھائی کرے. گھر والے صرف یہی چاہتے تھے کہ یار یہ صرف کھیتی باڑی کرے, اپنے کام کو وسیع پیمانے پر لے کے جائے کیونکہ پیسے کی کمی نہیں تھی. لیکن ارشد چودھری جب لاہور میں آیا, لاہور میں آنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں پڑھنا چاہوں گا, میں پڑھوں گا. اور اس نے اپنے دوست سے کوآرڈینیشن کیا. تو اس کوآرڈینیشن کرنے کے بعد اس نے پڑھائی کی ٹھان. اس نے اپنے والد کو فون کیا, امین چودھری کو فون کرتا ہے اور کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ابا جی میں پڑھائی کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے جو والد تھے وہ بڑے شوق میں ہوئے. انہوں نے کہا یار پڑھائی تو کر کے کرنا کی ہے؟ کہتا ابا جی بس میں پڑھائی کرنا چاہتا ہوں اور میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس کے چچا تھے حنیف چودھری, ان کی مشاورت ہوتی ہے. مشاورت کے بعد طے ہوتا ہے کہ یار ارشد چودھری اگر پڑھائی کرے گا زرعی کے حوالے سے, یہ کوئی ڈپلوما کرے یا کوئی پڑھائی اس حوالے سے, تو یہ پڑھائی اپنی کنٹینیو کرے تاکہ کل کو ہمیں کوئی اس کا بینیفٹ ہو سکے. تو وہ اسی طرح ہوتا ہے اور وہ اس کو ارشد امین چودھری کو کہتے ہیں کہ جا پتر پڑھ کے دکھا اور کچھ بن کے دکھا. تو ارشد امین پھر سوچتا ہے کہ میں کس کالج میں ایڈمیشن لوں. اس کا دوست تھا وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج میں ایڈمیشن لیا جائے. ارشد امین چودھری گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے. ایڈمیشن لینے کے بعد پڑھائی کا سلسلہ جو تھا وہ جاری و ساری تھا, لیکن اس دوران اس کو ایک ایسا, کیونکہ ارشد امین چودھری کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ قد و قدامت کے لحاظ سے کافی جوان تھا. رہن سہن کھانا یہ چودھری پن کے طریقے سے یہ کرتا تھا کیونکہ چودھری انداز اس کے اندر تھا. اس کے پاس 3 فن تھے. ایک تو یہ اچھا کھاتا تھا, اچھا پہنتا تھا, کہتے ہیں نا پنجابی جٹور ٹور رکھنا ہے جانتا سی. سیاسی لوگوں کو اکٹھا کرنا بھی جانتا تھا, ان میں پیسہ خرچ کرنا بھی جانتا تھا, اپنی بات کو منوانا بھی جانتا تھا. یہ اس میں ایک کوالٹی تھی. جب ارشد امین چودھری گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے اور یہاں پر جب ایز اے اسٹوڈنٹ کی حیثیت پر وہاں پہ پڑھائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھتا ہے, تو اس طرح کالج میں اس کا ایک دوست بنتا ہے زرار حسین بٹ جو کافی شریف تھا. یہ ارشد امین چودھری اس کو کہتا ہے کہ یار اسے کیوں نہ طلبہ تنظیم ایک بنائیے, تو اسے تاکہ طلبہ دے جو بھی مسائل ہون گے اسے حل کریں گے اور تاکہ انہوں کسی قسم کے کوئی بھی مسائل ہون گے اسے انہوں فیس کریں گے. اور زرار حسین بٹ اس کو UET
گاڑی شو کے پاس UAT یونیورسٹی ہے, وہاں پر لے کے جاتا ہے. لے کے جانے کے بعد ایک ایسی شخص سے ملاقات کرواتا ہے جس کا نام اکرم گجر ہوتا ہے, جو سرپرست اعلیٰ ہوتا ہے کس کا, قائد اعظم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا, QSF کا. آلریڈی تنظیم اس نے بنا رکھی ہوتی ہے اور اس کا وہ سرپرست اعلیٰ ہوتا ہے. اکرم گجر کے ساتھ اب یہ تین لوگ, زرار حسین بٹ, ارشد بن چودھری اور اکرم گجر, اب یہ تین لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس تنظیم کو کیسے آگے لے کے جائیں گے. اس میں کافی آپس میں گروپس کی شکل اختیار ہوتی ہے اور لوگ اس میں انوالو کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ اس میں انوالو کرتے ہیں. انوالو کرنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہم جتنے بھی لاہور کے کالجز ہیں ہم ان کے طلباء کو اکٹھا کریں گے, اکٹھا کر کے ایک پازیٹیو اینگل پر ایک بڑی اسٹوڈنٹ طلباء تنظیم بنائیں گے. اس دوران MAO کالج میں جو MSF کے جو سیکرٹری ہوتے ہیں وہ خواجہ سعد رفیق ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی ہے. جب سعد رفیق ارشد بن چودھری کو دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد کافی جوان تھا, رکھ رکھاؤ رکھنے والا تھا اور اٹھنا بیٹھنا بات کرنا کا ڈھنگ اسے آتا تھا. یہ سعد رفیق کے ساتھ کوارڈینیشن ہوتا ہے اور سعد رفیق کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تو اس ملاقات میں سعد رفیق اس کو تمام MSF کی تمام اسٹوڈنٹ کا, طلباء کا اس کو لیڈر بنا دیتا ہے, کیونکہ اپنی وہ مشاورتی ٹیم جو MSF کے جو حصہ ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کرتا ہے, جن میں عارف چودھری, عاطف چودھری, باقی دیگر جو گروپس کا حصہ ہوتے ہیں ان کو بلوایا جاتا ہے. ارشد امین چودھری کا تعارف کروایا جاتا ہے اور تعارف کروانے کے بعد اس کو ٹیم لیڈر بنا دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کا. جب یہ ٹیم لیڈرز بنتا ہے مزید آگے بڑھنے کو دل کیا, اس نے کہا کہ یار میں اپنی تنظیم کو مزید آگے لے کر جاؤں. وقت گزرتا گیا اور تنظیم جو ہے وہ اس کا ذکر جو تھا, جو علاقے کے جتنے بھی اثر رسوخ رکھنے والے لوگ جو تھے اس پر بھی MSF کا اثر انداز ہونے لگ پڑی اور سیاسی حلقوں پہ بھی اس کا ذکر ہونا شروع ہوا. سعد رفیق پنجاب کا MSF کا صدر بھی بنتا ہے اور کچھ عرصہ وہ صدر بھی رہتا ہے. صدر رہنے کے بعد پھر وہ ارشد مین کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار اے صدارت میں تنو دیتی ہوں, کیونکہ تو گل کرنا بھی جاننا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرنا بھی جاننا ہے اور پیسہ خرچن دا ول بھی تیرے کو لے گئے. اے تنظیم MSF دی جڑی کمانڈ لگی ہے, اے میں تنو دینا. ارشد بن چودھری کو MSF کا پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے. لیکن ارشد بن چودھری جیسے ہی MSF کا پریزیڈنٹ بنتا ہے تو وہ سب سے پہلے دن فرسٹ آف آل اس میں امینڈمنٹ کرتا ہے. وہ امینڈمنٹ یہ کی جاتی ہے, ایک نیا عہدہ جو ہے وہ متعارف کرواتا ہے. وہ نیا عہدہ جو تھا وہ تھا چیئرمین کا. ارشد امین چودھری پھر MSF کا چیئرمین بن جاتا ہے. جن لوگوں نے اتنی محنت کی ہو, جن میں عابد چودھری جیسے لوگ ہوں, عاطف چودھری جیسے لوگ ہوں, باقی جو دوسرے XYZ لوگ اس میں اس MSF تنظیم کا حصہ ہوں, وہ تو کبھی بھی نہیں جائیں گے کہ یار اس کو مزید پروان چڑھایا جائے. خیر ارشد بن چودھری جو تھا وہ تمام لاہور کی جتنی طلباء تنظیمیں تھیں ان کو اکٹھا کرتا ہے. اکٹھا کرنے کے بعد نیا باب شروع ہوتا ہے اور نیا باب یہ شروع ہوتا ہے کہ طلباء کے اثر رسوخ کو مزید لوگوں تک دہشت کی علامت بنانے کے لیے جو مین رول ادا جو ہوا تھا وہ ارشد بن چودھری کا ہوا تھا, جس نے طلباء کو اتنی فریڈم دے دیا, یونٹی بنا دی کہ وہ جس جگہ بھی جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا رائٹس ہے, ہمارے آگے کوئی بھی فرد واحد نہیں بول سکتا, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ پولیس سے منسلک ہو اور چاہے وہ کسی بھی تنظیم کا رکن ہو. اور کیونکہ گروپس کی شکل میں ہلا بول دیتے تھے, مار کٹائی یہ سلسلہ جو تھا یہ عام ہو چکا تھا. کیونکہ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1983 میں ارشد امین چودھری نے گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج میں ایڈمیشن لیا تھا اور یہ اس ٹائم ظاہر ہے پھر حالات جو تھے مزید کشیدگی اختیار کرنا شروع ہو گئے اور ارشد امین نے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی جو اسٹوڈنٹ نہیں تھے, جو طلباء نہیں تھے, ان کو بھی MSF کا حصہ بنانے کی کوشش کی. اسی طرح ہوا کہ ارشد امین چودھری نے عابد چودھری کو بلواتا ہے. بلوانے کے بعد کہتا ہے یار اے 4-5-6 بندے گئے نے NROV تنظیم دا رکن بنا لیں. جو عابد چودھری ہوتا ہے وہ انکار کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں ارشد صاحب, کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی نہیں گئے, طلباء بھی نہیں گئے,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਆਪਣੀ MSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਵਾਂ। लेकिन अरशद चौधरी एक ब्रांड था एक इन स्टूडेंट तंजीम के तुलबा का। वो कहते यार अगर तू मेरी गल नहीं मनी ना तो फिर तेरा रसोई तो मेरा रसोई। इन दोनों में आपस में कशीदगी इख्तियार हुई। और आबद चौधरी, जाहिर है आबद चौधरी का भी उस वक्त एक मुकाम था। आबद चौधरी और अरशद मीन चौधरी के दरमियान झगड़ा बहुत है। जो स्टूडेंट नहीं थे उनको इस तंजीम का रुकन बनाने के लिए ये आपस में बहस व मुबासा होता है। और ये लड़ाई जो थी ये आगे पहुंचती कैसे है कि अरशद अमीन चौधरी बंदों को इकट्ठा करता ऐलान ये किया कि यार एक म्यान दे विच दो तलवारां नहीं रह सकती, या तो आबद चौधरी रहेगा या तो अरशद अमीन चौधरी रहेगा, बस मैं ठान लेती है।